اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرڑ راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں مہنگائی کی وجہ چیزوں کی قلت ہے یا انتظامی۔ کسی بھی چیز کی قیمت کے حوالے سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول، یعنی کہ چیزوں کی طلب اور رسد کے اصول سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمارے ملک میں مہنگائی عجیب طرح سے ہوتی ہے۔ اچانک مہنگائی ہو جاتی ہے اور اچانک مہنگائی غائب ہو جاتی ہے۔ فوڈ باسکٹ یعنی کھانے پینے کی اشیاء، ہم چونکہ ایک زرعی ملک ہے تو اکثر و بیشتر یہاں پیدا ہوتی ہیں۔ گیس بھی تقریباً 80% سے زیادہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے، باقی کی امپورٹ کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنی مہنگائی یکدم کیسے ہو جاتی ہے اور پھر اسی طریقے سے کیسے غائب ہو جاتی ہے، حالانکہ پیداوار وہی ہے۔ اگر کوئی چیز درآمد کرنی ہے تو وہ بھی وہی ہے، اور لوگ بھی ڈیمانڈ کرنے والے، طلب کرنے والے وہی ہیں، تو پھر چیز کو کیسے یکدم پر لگ جاتے ہیں اور وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک مخصوص وقت کے پر وہ سستی بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول کہاں چلا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک سبزی زمیندار کے پاس سے 10 روپے کی فی کلو خریدی جاتی ہے اور اس کے اوپر شہر میں لانے کے لیے 10 روپے یا چلو جی 15 روپے مزید خرچہ کرتے ہیں اور وہ 25 روپے کی ہو جاتی ہے، تو ہمیں تو شہر میں 25 روپے کی ملنی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ شہر میں وہ اسی سبزی کی ویلیو، قیمت 80 روپے ہوتی ہے۔ درمیان میں جو 25 روپے سے 80 روپے کا فرق ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ حکومت پاکستان کے پاس خزانے میں جاتا ہے، زمیندار کے پاس جاتا ہے، ٹرانسپورٹر یا لیبر کو جاتا ہے، یا کسی بد دیانت افسر کے پاس جاتا ہے یا افسران کے پاس جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے نہ کبھی کوئی تحقیق ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں سوچتا ہے، بس ایک ہی طرح کی سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ مہنگائی کا جب شور پڑتا ہے تو چینی کے گوداموں پر سیاسی بنیاد پر چھاپے مارے جاتے ہیں، کھاد کے گوداموں پر سیاسی بنیاد پر چھاپے مارے جاتے ہیں، اور اگر مزید دباؤ بڑھے تو پھر ریڈی والوں، خوانچہ والوں اور ریٹیلر پرچون کے اوپر، دکانوں کے اوپر چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کے اوپر لسٹیں لگائی جاتی ہیں۔ بھائی اگر پرچون فروش یا کوئی ریڈی والا اگر کوئی چیز 50 روپے کی خرید کے لایا ہے تو وہ 49 روپے میں نہیں فروخت کرے گا، اس نے 60 روپے 10 روپے منافع رکھ کے فروخت کرنی ہے۔ آپ یہاں پہ یہ کام کرنے کی بجائے، غریب مار کرنے کی بجائے، جہاں یہ چیز خرابی ہو رہی ہے وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ کبھی آپ نے یہ جا کے چیک کیا ہے کہ کھاد شارٹ ہوئی ہے تو جو کھاد کمپنیاں پر ڈے کتنی بوریاں ان کا جو اسکیجول ہے اس کے مطابق بھیجنی تھی، کیوں نہیں بھیجیں؟ اور اگر ان کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کو دی گئی ہیں تو ڈسٹریبیوٹرز نے کہاں کھپت کی ہے؟ یہ مصنوعی شارٹیج ڈال کے، مصنوعی طور پہ چیزوں میں کمی کر کے یا چیزوں کو روک کر عام عوام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، ان کو مہنگی چیزیں دی جاتی ہیں۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول نہیں ہے، نہ ہی یہاں پہ لاگو ہوگا۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی رول کا اصول کسی اور طریقے سے لاگو ہوتا ہے۔ یہ سراسر انتظامی مسئلہ ہے۔ انتظامیہ کیوں خاموش ہوتی ہے کہ اگر ایک ٹرک اکاڑا یا سائی وال سے
سبزی کا نکل رہا ہے، وہ لاہور پہنچنے والا ہے، تو اس کو رستے میں روک کے اس سے کیوں قیمت لی جاتی ہے کہ آپ 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ لیں اور آپ فارغ ہو جائیں، اور وہی ٹرک جو 5 لاکھ والا ہے وہ لاہور میں 15 لاکھ کا کیوں فروخت ہوتا ہے؟ کیا انتظامیہ اس چیز کا ایکشن نہیں لے سکتی؟ کیا انتظامیہ کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کون کرتا ہے اور یہ کن کے پیٹوں میں جاتا ہے؟ برق گرتی ہے تو غریبوں پر، جب بھی کوئی ایسا شور شرابہ ہوتا ہے تو خوانچہ فروش اور ریڈی والے اور ریٹیلر وہ قابو آ جاتے ہیں۔ باقی جنہوں نے اصل یہ کرپشن کی ہوتی ہے وہ خاموشی سے پتلی گلی نکل جاتے ہیں۔ چینی، کھاد، دالیں اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ اب یہی چیز دیکھ لیں کہ جب گنے کا سیزن ہوتا ہے، شوگر ملیں اپنی سپیڈ سلو کر دیتی ہیں، لائنوں میں لگا ہوتا ہے زمیندار اور اس کا گنا سوکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے فائدہ ملوں کو ہوگا۔ کین کمشنر ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہاں پہ کوئی کمپلینٹ وصول نہیں کی جاتی۔ چینی کی بوریاں کتنی مل سے نکلی ہیں، کہاں پہنچی ہیں، انتظامیہ خاموش ہے۔ گندم زمیندار سے سستی لی جاتی ہے، فلور مل والے اس میدا اور دیگر چیزیں نکال لیتے ہیں، اس میں جوار، باجرہ، مکی وغیرہ جو سستی جناس ہیں ان کو شامل کر کے بھی آٹا مہنگا مل رہا ہے، لیکن انتظامیہ خاموش ہے۔ ہم امید کرتے ہیں انتظامیہ اچھے افسران جن کی محکمے میں کمی نہیں ہے ان کو بجائے بٹھانے کے فیلڈ میں اتاریں، جو عوام کا درد رکھتے ہوں، جو حکومت کی، سرکار کی رٹ قائم کرنے کے خواہش مند ہوں۔ یہ صرف عوام کا فائدہ نہیں ہے، یہ ریاست کا فائدہ ہے۔ اگر لوگوں کو سستی چیزیں ملتی ہیں، بر وقت ملتی ہیں، تو یہ صرف عوام کا فائدہ نہیں ہے، یہ ریاست کا بھی فائدہ ہے۔ جو ریاست کے وفادار ملازمین ہیں، اہلکاران ہیں، افسران ہیں، ان کو تعینات کیا جائے۔ یہ مسئلہ مہنگائی کا جو مصنوعی طور پر پیدا کیا جاتا ہے خود بخود حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو دبائیں، اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔